اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب البیوع، حدیث نمبر 2188، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عریہ اس کے اندازے برابر میوے کے بدل بیچ ڈالے۔ حدیث نمبر 2189، اردو ترجمہ۔ درخت پر پھل سونے اور چاندی کے بدلے بیچنا۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خبر دی، انہیں عطا اور ابو زبیر نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور یہ کہ اس میں ذرہ برابر بھی درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز سوکھے پھل کے بدلے نہ بیچی جائے، البتہ عریہ کی اجازت دی۔ حدیث نمبر 2190، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا، ان سے عبید اللہ بن ربیعہ نے پوچھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم میں بیع عریہ کی اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 1291، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا کہ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، البتہ عریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے کہ عریہ والے اس کے بدل تازہ کھجور کھائیں۔ سفیان نے دوسری مرتبہ یہ روایت بیان کی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دے دی تھی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے، کھجور ہی کے بدلے میں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا، کہ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینے والے ہیں۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نہ کھل جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 2192، اردو ترجمہ۔ عریہ کی تفسیر کا بیان۔ امام مالک نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی باغ کا مالک اپنے باغ میں دوسرے شخص کو کھجور کا درخت ہبہ کے طور پر دے دے، پھر اس شخص کا باغ میں آنا اچھا نہ معلوم ہو، تو اس صورت میں وہ شخص ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں اپنا درخت جسے وہ ہبہ کر چکا ہے خرید لے، اس کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ اور ابن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عریہ جائز نہیں ہوتا مگر 5 وسق سے کم میں۔ سوکھی کھجور ناپ کر ہاتھوں ہاتھ دے دے، یہ نہیں کہ دونوں طرف اندازہ ہو،
اور اس کی تائید سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ وسق سے ناپ کر کھجور دی جائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں نافع سے بیان کیا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ میں کھجور کے 1-2 درخت کسی کو عاریتاً دے دے، اور یزید نے سفیان بن حسین سے بیان کیا کہ عریہ کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو مسکینوں کو اللہ دے دیا جائے، لیکن وہ کھجور کے پکنے کا انتظار نہیں کر سکتے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی کہ جس قدر سوکھی کھجوروں کے بدل چاہیں اور جس کے ہاتھ چاہیں بیچ سکتے ہیں۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی کہ وہ اندازے سے بیچی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ عریہ کچھ معین درخت جن کا میوہ تو اترے ہوئے میوے کے بدل خریدے۔ حدیث نمبر 2193۔ اردو ترجمہ۔ پھلوں کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے ان کو بیچنا منع ہے۔ لیث بن سعد نے ابو زناد عبداللہ بن ذکوان سے نقل کیا کہ ارواح بن زبیر بنو حارثہ کے سہل بن ابی حشمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے، اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے، پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ تو ٹھٹر گیا، پھل بہت ہی کم آئے۔ اسی طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت میں کمی کرا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوے کے پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے یہ بطور مشورہ فرمایا تھا۔ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک سریہ نہ طلوع ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی روایت علی بن بحر نے بھی کی ہے کہ ہم سے حکام بن سلم نے بیان کیا، ان سے انبا نے بیان کیا، ان سے زکریا نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے ارواح نے، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے زید بن ثابت نے۔ حدیث نمبر 2194۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی۔ حدیث نمبر 2195۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حمید نے طویل اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے درخت پر کھجور کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حتیٰ تزہو سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔
حدیث نمبر 2196 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حیان نے، ان سے سعید بن مینا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کا شقہ سے پہلے بیچنے سے منع کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ تشقہ کیا کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مائل بے زردی یا بے سرخی ہونے کو کہتے ہیں کہ اسے کھایا جا سکے، پھل کا پختہ ہونا مراد ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البیوع کی حدیث نمبر 2188 سے 2196 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔